السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ٹیسٹنگ دا سیلز سسٹم کے بارے میں کچھ بات چیت بتائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے میں نے ایک مزید بات کی تھی، وہ تھی کہ آپ کو اب پڑھائی شروع کر دینا چاہیے۔ اب سے آنورڈز جو اب آپ تیاری کر رہے ہیں وہ فائنل کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے اس میں آپ نے نارمل لیول پر آڈیٹنگ کیا ہے، اس کے آڈیٹر کے فنکشنز کیا ہیں، کچھ حد تک آڈٹ کرنے کے لیے آڈیٹر نے اس آڈٹ کلائنٹ کے بارے میں جو معلومات حاصل کرنی ہے وہ کیا باتیں ہیں، پریکٹیکل آڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، آڈیٹر کون کون سے پروسیجرز اپناتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اب ہماری شروع ہو چکی ہیں۔ لہذا اب آپ لوگوں کو برابر کتابیں کھول کر، ہینڈ آؤٹس کھول کر، اس میں جتنی بھی السٹریشنز دی ہوئی ہیں، سالو پرابلمس دی ہوئی ہیں، ان کو سالو کرنا چاہیے۔ یہاں پر اب آپ کو بہت زیادہ توجہ ریکوائرڈ ہے اپنی پڑھائی کی طرف، ادروائز پھر فائنل کا ایگزام مشکل ہو جائے گا۔ ابھی مڈ بھی تو آپ نے دیا ہے، تو فائنل پھر آپ کے لیے اور بھی زیادہ پرابلم ہو جائے گا، کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا۔ جب ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ ایگزام دے کے فارغ ہوتا ہے اس وقت بہت جوش و جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے اگلے ایگزام کی تیاری کے لیے، لیکن پتہ نہیں کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جذبہ جو ہوتا ہے ماند پڑ جاتا ہے۔ پھر جب ایگزام قریب آتے ہیں تو فوری طور پہ دوبارہ ایک جذبہ جاگتا ہے کہ یار پڑھنا تھا، یہ تو بہت زیادہ بیک لاگ اکٹھا ہو گیا۔ بہرحال میری تجویز ہے کہ ابھی سے پڑھائی شروع کر دو۔ آج جو میں نے آپ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پرچیزز سے متعلق، کہ ہم نے پرچیزنگ سسٹمز پر دیکھنا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کس طرح سے لگایا جاتا ہے۔ پرچیزنگ بہت سینسٹیو ایریا، اور پرچیزنگ سے متعلق جب بھی بات ہو تو یہ کبھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ یہ پرچیز آف را مٹیریل کی بات ہو رہی ہے یا پرچیز آف گڈس کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہم نے سیل کرنی ہے۔ بہت واسٹ ایریا ہے پرچیزنگ کا۔ اس میں نان کرنٹ ایسٹ کی پرچیزنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں انوینٹری کی پرچیزنگ بھی آ جاتی ہے، اور ایون اس میں سروسز جو آپ پرچیز کرتے ہیں جن کو آپ ایکسپینسز کے طور پر لیتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ الیکٹریسٹی پرچیز کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ریپیئر کے لیے سروسز پرچیز کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی پرچیزنگ میں آتی ہیں۔ سو یہ ایک انتہائی سینسٹیو ایریا، یہاں پر آڈیٹر کو باقی کے ایریاز پر بھی ایک خاص ویجیلنس ریکوائرڈ ہوتی ہے، لیکن پرچیزنگ میں بہت زیادہ پرابلمز آ سکتی ہیں، اس لیے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو کر آڈیٹر اس پرچیزنگ کے ایریا پر ٹیسٹس اپلائی کرتا ہے۔ سو ہم جو پرچیزنگ کے ایریا میں آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق کیا پروسیجرز ہیں۔ آپ کو ایک ترتیب تو لاسٹ لیکچر میں نے بتا دی کہ جب بھی ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کریں گے تو سب سے پہلے کنٹرول آبجیکٹیوز کی بات کریں گے، اس کے بعد کنٹرول پروسیجرز کی بات کریں گے، اور پھر ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کریں گے۔ سو پرچیزنگ میں ابھی میں آپ کو باقاعدہ لیکچر کی طرف لے کر جانے سے پہلے ایک اوور ویو دے رہا ہوں۔ پرچیزنگ کب کرتے ہیں؟ جب پہلے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ جب جس ڈپارٹمنٹ کو وہ آئٹمز ریکوائرڈ ہوں وہ ایک ریکویزیشن بھیجے اسٹور ڈپارٹمنٹ میں۔ فار ایگزامپل میں ایک تھوڑی سی تصویر کشی کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم فیکٹری سپلائز سے متعلق بات کرتے ہیں،
کہ فیکٹری میں جو کچھ مٹیریل ریکوائرڈ ہے اس مٹیریل کی ضرورت پیش آئی پروڈکشن مینیجر کو. اس پروڈکشن مینیجر نے ریکویزیشن بھیجی اسٹور انچارج کو. اس اسٹور انچارج کے پاس اگر وہ مٹیریل نہیں تھا تو وہ ریکویزیشن بھیجے گا پرچیز ڈپارٹمنٹ کو. اب پرچیز ڈپارٹمنٹ دیکھو اگر تو اسٹور میں مٹیریل ہوتا تو وہ ایشو کر دیتا, لیکن اگر اسٹور میں مٹیریل نہیں موجود تو وہ ریکویزیشن بھیجے گا پرچیز کرنے کے لیے پرچیز ڈپارٹمنٹ کو. وہاں سے پرچیز ڈپارٹمنٹ اب پرچیز آرڈر بنائے گا اور سپلائر کو بھیجے گا. یہاں سے پرچیزنگ شروع ہوتی ہے اور پھر سپلائر چیزیں بھیجے گا اور وہ انوائس اور پھر انوائس ریکارڈ ہوگی وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہونا چاہیے کہ وائی ڈو وی پرچیز. پرچیز ڈپارٹمنٹ کبھی اپنی مرضی سے گڈس پرچیز نہیں کرے گا. اس کو جب تک ریکویزیشن نہیں آئے گی اس وقت تک وہ پرچیزنگ کے لیے موو نہیں کرے گا. اب ریکویزیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر وہ اسٹور آئٹم ہے تو اسٹور سے آ رہی ہے ریکویزیشن, اور اگر وہ اسٹور آئٹم نہیں ہے, لائک کوئی پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کرنی ہے, کوئی نان کرنٹ ایسٹ پرچیز کرنا ہے, کوئی فرنیچر پرچیز کرنا ہے, ایئر کنڈیشننگ پلانٹ پرچیز کرنا ہے, اس قسم کی کوئی چیز پرچیز کرنی ہے, تو وہ پھر اگر اس کی ذمہ داری آپریشنز مینیجر کے سپرد ہے تو آپریشنز مینیجر جو ہے وہ ریکویزیشن بھیج رہا ہوگا, یا جنرل مینیجر کے سپرد ہے تو جنرل مینیجر جو ہوگا وہ ریکویزیشن بھیج رہا ہوگا پرچیز ڈپارٹمنٹ کو. اور پھر پرچیز ڈپارٹمنٹ کی اگلی باتیں شروع ہو جائیں گی جو کہ کنٹرول کے تحت ہونا چاہیے. سو یہ ایک بریف سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دی ہے کہ پرچیزنگ کی کب ضرورت پیش آتی ہے, ہم کب کچھ پرچیز کرتے ہیں, اور پھر اس میں کنٹرول میجرز جو اپنائی جاتی ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرول کی ضرورت پیش آئے گی اس پرچیزنگ سسٹم میں. اور یاد رکھیے گا کہ پرچیزنگ میں ہم بنیادی طور پر کریڈٹ پرچیزز پہ فوکس کیے ہوں گے. ہم قطعاً اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیش پرچیزز ہی ہیں. ہمارا مینلی جو فوکس ہوگا وہ کریڈٹ پرچیز پر ہوگا. اینڈ وین وی آر فوکسنگ آن کریڈٹ پرچیزز تو ڈیفینیٹلی یو نو ویری ویل کہ کریڈیٹرز کی بات بھی آئے گی, اور وہاں پر کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کی بات بھی آئے گی, اور پرچیز لیجر کی بات بھی آئے گی, جس میں کہ انڈیویجول کریڈیٹرز کے اکاؤنٹ مینٹین کیے ہوں گے, اور پھر فائنلی پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ اینڈ انڈیویجول لیجرز آف دا کریڈیٹرز کی ریکنسیلیشن کی بات بھی آئے گی. کلیئر؟ لیں جی اب ہم چلتے ہیں کنٹرول آبجیکٹیوز کی طرف. سب سے پہلا آبجیکٹیو جو انشور کرنا ہے کہ پرچیز گڈس اور سروسز آر آرڈرڈ انڈر پراپر اتھارٹی اینڈ یوزنگ پراپر پروسیجرز. یہ وہ بات ہے جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے پراپر طریقے سے اس کو آرڈر کرنا ہے اور پراپر پروسیجر اپنانا ہے. یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر پرچیز ڈپارٹمنٹ اپنی مرضی سے پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کرنے لگ جائے تو وہ کروڑوں روپے کی مشینری فالتو میں آ کر پڑی رہے گی, یا ضرورت ہے لیکن پرچیز ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں پرچیز کرنے. یہاں پر ہمارا کنٹرول آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ جب ضرورت ہے ایک ایسٹ کو پرچیز کرنے کی, کوئی را مٹیریل پرچیز کرنے کی, کوئی آفس سپلائز یا شپنگ سپلائز پرچیز کرنے کی, تو اس وقت وہ پرچیز کی جائیں.
اور اس کا پروسیجر دیٹ آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ اس میں پراپر ریکویزیشن ہو ایک اتھارٹی کی طرف سے اپرووڈ ریکویزیشن، پرچیز ڈپارٹمنٹ کو ہو اور وہ پرچیز ڈپارٹمنٹ پھر اکارڈنگلی اس کو آرڈر کرے. اب آرڈر کرنے کے لیے بھی اپروولس وغیرہ ریکوائرڈ ہیں، آگے اس کی آتی ہیں باتیں. مثلا کہ پرچیزڈ گوڈس اور سروسز آر اونلی آرڈرڈ ایز نیسسری فار دا پراپر کنڈکٹ آف دا بزنس آپریشنز اینڈ آر آرڈرڈ فرام سوٹیبل اپرووڈ سپلائرز. کیا بزنس کے آپریشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوں ان کو آرڈر کیا جائے اور پراپر جو آتھورائزڈ آپ کے سپلائرز ہیں ان سے چیزیں لی جائیں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، ایک ہوتی ہے ریگولر پرچیزز، ایک ہوتی ہے اوکیجنل پرچیزز. جو اوکیجنلی آپ نے پرچیزنگ کرنا ہوتی ہے اس کے لیے تو آپ کوٹیشنز کال کرتے ہیں، اور وہ سوٹیبل کوٹیشن جو ہوتی ہے جس سپلائر کی سوٹیبل کوٹیشن ہو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو آپ آرڈر سپلائی کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ جی اوکے آپ ہمیں گڈ سپلائی کریں یا آپ یہ ایسٹ سپلائی کریں ہمیں. لیکن اگر آپ کی ریگولر پرچیزنگ ہے تو آپ اس ریگولر پرچیزنگ کے لیے 2-3 سپلائرز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ان کو پہلے سے آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں کہ جی اوکے یہ ہمارے سپلائرز ہوں گے فلانی چیز کے لیے. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے جس کو فرنیچر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. اب یونیورسٹی کا جو پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے لازماً 2-3 فرنیچر کے سپلائرز کو اپروو کر دیا ہوگا. اب انہی سے وہ فرنیچر پرچیز کیا جائے گا، بار بار کوٹیشنز اوپن نہیں کی جائیں گی. ان دا سیم وے ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں یونیورسٹی کے. اب اس نے ایئر کنڈیشننگ کی پرچیزنگ کے لیے جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے ریکویزیشن آئے گی جی کہ ہمیں ایئر کنڈیشننگ کے لیے equipments required ہیں تو that purchase department will place an order to the approved supplier. لہذا جب بات ریگولر پرچیزنگ کی ہے جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ سپلائرز کو آلریڈی چیک کر لیا ہوا ہے کہ ان کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، ان کا ریٹ ٹھیک ہوتا ہے، ان کو اپروو کر لیا ہوتا ہے، انہی سپلائرز کو پھر ہم آرڈر پلیس کر دیتے ہیں. سو اس لیے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم سوٹیبل سپلائرز کو ہی آرڈر پلیس کریں گے. نیکسٹ کنٹرول آبجیکٹو آتا ہے جی کہ گڈس اور سروسز ریسیوڈ آر انسپیکٹڈ فار کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ ڈسکرپشن. بہت اہم کنٹرول آبجیکٹو ہے. اس ایریا پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جو گڈز آئیں گی کوانٹٹی کوالٹی اس کی چیک ہونا چاہیے. نیکسٹ بات آتی ہے انوائسز اینڈ ریلیٹڈ ڈاکیومنٹیشن آر پراپرلی چیکڈ اینڈ اپرووڈ ایز بینگ ویلڈ بفور بینگ انٹرڈ ایز ٹریڈ کریڈیٹرز. اب یہ بہت امپورٹنٹ کنٹرول ہے. آپ نے کریڈیٹرز کو ریکگنائز کرنا ہے جنہیں آپ نے پیسے پے کرنے کل کو. اگر وہاں پر آپ نے ان کو پیبل اماؤنٹ ہی غلط ریکارڈ کر لی ہوگی تو گڑبڑ، یا کم دے رہے ہوں گے تو گڑبڑ، زیادہ دے رہے ہوں گے تو گڑبڑ. یہاں پر آپ کو ایک کنٹرول ریکوائرڈ ہے. سو یہ آپ کا ایک بہت اہم کنٹرول آبجیکٹو ہے. نیکسٹ بات ہے اونلی ویلڈ ٹرانزیکشنز ریلیٹنگ ٹو پیبلز، جس میں کہ سپلائرز کی انوائسز ہیں، کریڈٹ نوٹس ہیں وغیرہ، should be accurately recorded in the accounting records. یعنی کہ اب بکس جو مینٹین ہو رہی ہیں صرف اور صرف ویلڈ ٹرانزیکشنز ہی وہاں پر ریکارڈ کی جائیں گی. انوائسز جو اپرووڈ ہیں، آتھورائزڈ ہیں، کریڈٹ نوٹس، پیمنٹس کے لیے جو آپ نے
واؤچرز ہیں وہ اپرووڈ ہوں گے تو بکس آف اکاؤنٹس میں، بکس آف اوریجنل انٹری میں ریکارڈ کیے جا سکیں گے. سو یہ تھے جی آپ کے کنٹرول آبجیکٹیوز. اب بات آگے بڑھتی ہے کنٹرول پروسیجرز کی طرف. تو دیکھیے کنٹرول پروسیجرز میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے آرڈرز کی. ہم پہلے بھی سیل سسٹم کے کنٹرول ٹیسٹ کرتے وقت یہ سیکھ چکے ہیں کہ آرڈر بیس بنتا ہے. ادھر سیلز آرڈر بیس بن رہا تھا، یہاں پر پرچیز آرڈر بیس بن رہا ہے. اب اگلی باتیں جو ہیں وہ آرڈر کے بعد. سب سے پہلا جو کنٹرول پروسیجر کا ایریا ہوگا آرڈرز کا ہوگا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس پر بیس کر کے آرڈر ہم نے سپلائر کو بھیجنا ہے وہ ہے ریکوزیشن نوٹ یا ریکوزیشن سلپ. دیٹ شوڈ بی آتھورائزڈ. آپ جس ریکوزیشن پر بیس کر کے آرڈر بنا رہے ہیں وہ ریکوزیشن ان آتھورائزڈ نہیں ہونا چاہیے. پراپرلی جس اتھارٹی کو اسے اپروو کرنا چاہیے اس ہی اتھارٹی سے اپرووڈ ہو تو آپ اس پر بیس کر کے آرڈر بنائیں گے. آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ لائک ریکوزیشن کون لوگ بھیجتے ہیں پرچیز ڈپارٹمنٹ کو. اب جنہوں نے اسٹور سے چیزیں ایشو کروانی تھی انہوں نے اسٹور کو ریکوزیشن بھیجی. اگر اسٹور میں وہ مٹیریل موجود ہے تو اوکے، مزید پرچیزنگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اسٹور انچارج یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں اگر ایشو کر دیں تو ہم ڈینجر لیول پر آ جائیں گے، اس لیے منیمم سٹاک لیول یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں یہ چیزیں ایشو کرنے سے پہلے پرچیز کر لوں، یا اتنا ایشو کر دوں لیکن ساتھ ہی پرچیز کے لیے ریکوزیشن بھیج دوں کہ اگلی جو ایشوئنس کے لیے مجھے ریکویسٹ ملے گی اس سے پہلے یہ مال خرید کر سٹور میں پہنچ جانا چاہیے. تو وہاں پر یہ شخص جو ہے پراپرلی آتھورائز کرے گا اس ریکوزیشن کو. لیکن اگر جیسا کہ میں نے آپریشنز مینیجر کی بات کی اور جنرل مینیجر کی بات کی کوئی نان کرنٹ ایسٹس کو پرچیز کرنے کے لیے تو وہاں پر ان کی طرف سے ایک ریکوزیشن پہنچے گی پراپرلی آتھورائزڈ اپرووڈ، تب پرچیز آرڈر بنے گا اس پہ بیس کر کے. نیکسٹ پروسیجر آتا ہے جی کہ آل آرڈرز شوڈ بی آتھورائزڈ بائی اے ریسپانسبل آفیشل whose authority limits should be pre-defined. ہمیں پہلے سے ڈیفائن کرنا ہوں گی کہ کون سی اتھارٹی کس لمٹ تک کی پرچیزنگ کے آرڈر کو آتھورائز کر سکتی ہے. اب یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرچیزنگ میں ہر طرح کی پرچیزز آ جاتی ہیں، صرف سپلائز ہی کو پرچیز کرنا نہیں. یا آپ کہیں کہ پروڈکشن سے متعلق سپلائز کو پرچیز کرنا پرچیزنگ میں ہے، یا ایڈمنسٹریشن سے متعلق آفس کی سپلائز پرچیز کرنے کی بات پرچیزنگ میں صرف آتی ہے، یا شپمنٹ سے متعلق جو ہمیں پیکنگ میٹیریل ریکوائرڈ ہے اس کو پرچیز کرنے کی بات صرف پرچیزنگ میں آتی ہے. نو، اس میں نان کرنٹ ایسٹس بھی پرچیزنگ میں آ جاتے ہیں، اس میں پرچیز آف سپلائز بھی پرچیزنگ میں آ جاتی. سو ہم لمٹس ڈیفائن کر دیں گے کہ کون سا آفیشل کتنی لمٹ تک کی پرچیزنگ کے آرڈر کو آتھورائز کر سکتا ہے. نیکسٹ بات جو ہے اس میں آرڈر کے ریفرنس میں دیٹ از آل آرڈرز شوڈ بی ریکارڈیڈ آن آفیشیل ڈاکیومینٹس شوئنگ سپلائرز نیم، کوانٹیٹیز آرڈرڈ اینڈ پرائس. یہ بہت سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہے، ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے، اس لیے اس پر کنٹرول پروسیجرز ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ جو پرچیز آرڈر فارم بنائیں گے آفیشیل ڈاکیومنٹ ہوگا وہ، اور اس میں آپ سپلائر کا نام واضح طور پہ اس میں لکھا ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے who will be the dealing person, by what time you need to receive that supplies, at how much amount,
At what amount are you going to order that supplies to your supplier? And what will be the discount? Trade discount as well as the settlement discount. کہ آپ جب چیزیں پرچیز کر رہے ہیں تو جی اتنے ریٹ آف ڈسکاؤنٹ پر ہم چیزیں پرچیز کریں گے جو کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں. اور اتنے سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ پر ریٹ پر ہم ان گڈس کو پرچیز کرنے جا رہے ہیں. سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ مینس کہ پرومپٹ پیمنٹ ڈسکاؤنٹ، کہ ہم آپ کو اگر ود ان اے ویک پے کرتے ہیں تو آپ فردر ایک ڈسکاؤنٹ ہمیں دیں گے، جس کو آپ کیش ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پرچیز آرڈر فارم پر تحریر کر دیتے ہیں اور ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ بنا دیتے ہیں. اس کو بھی چیک کیا جانا ضروری ہے. نیکسٹ بات کہ کاپیز آف آرڈرز شوڈ بی ریٹینڈ ایز اے میتھڈ آف فالوئنگ اپ لیٹ ڈلیوریز بائی سپلائرز. کہ آپ نے اب ان آرڈرز کی کاپیز ریٹین بھی کرنی ہے. دیکھیں نا، پرچیز آرڈر فارم ایک نہیں ہوتا، ملٹیپل کاپیز ہوتی ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز میں اور فلو چارٹس میں ان بات کا ذکر ہوا ہے. اسپیشلی فلو چارٹ کو ذرا ذہن میں لے کر آئیں تو وہاں پر ہم نے ملٹیپل ڈاکیومنٹس کی شکل دکھائی تھی پرچیز آرڈر فارم کے لیے. یاد آیا؟ وہ جو پرچیز آرڈر فارم کی ایک سے زائد ڈاکیومنٹس بناتے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکیومنٹ تو چلا جاتا ہے سپلائر کو، اور پھر آپ اپنے پاس بھی ڈاکیومنٹ ریٹین کرتے ہیں. اب جو آپ نے اپنے پاس ڈاکیومنٹ ریٹین کیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ آپ دیکھ سکیں، اس کو پراپرلی فائل کرنا ہے، اس لیے کہ آپ چیک کر سکیں کہ کس آرڈر کے اگینسٹ آپ کو سپلائی مل گئی اور کون سا آرڈر ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایریا. پھر ری آرڈر لیولز اینڈ کوانٹیٹیز شوڈ بی پری سیٹ and preferably recorded in advance on the requisition note. یہ بات آپ لوگوں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے لیول پر پڑھی تھی. جب کاسٹ اکاؤنٹنگ کا کورس پڑھا تھا وہاں پہ میٹیریل کے چیپٹر میں آپ نے بات پڑھی تھی کہ ہم ری آرڈر لیول اینڈ میکسیمم اینڈ منیمم اسٹاک لیولز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ نے ان لیولز کو پہلے ہی ڈیفائن کر لینا، اور پریفریبلی ریکوزیشن کے وقت یہ بات ضرور سامنے آپ نے رکھنی ہے کہ جی میں ریکوزیشن لائک وہ جو اسٹور ڈپارٹمنٹ ریکوائر کر رہا ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ سے کہ جی آپ پرچیز کر کے دیں مجھے یہ چیزیں، اس میں ساتھ وہ ریکوزیشن میں لکھے گا کہ میں اس لیے یہ ریکوزیشن بھیج رہا ہوں تاکہ ہم ڈینجر لیول میں نہ پہنچ جائیں. منیمم سٹاک لیول اگر میں یہ چیزیں ایشو کر دوں گا تو پہنچ جائے گا. اتنا لیڈ ٹائم ہے لہذا آپ اتنی گڈس پرچیز کر لیجئے اس وقت کے اندر. سو یہ آرڈرز کے لیول پر کنٹرول پروسیجرز ہیں جو کہ اپنائے جاتے ہیں. نیکسٹ بات آتی ہے ریسیٹس آف گڈس کی، اور یہاں پر سب سے پہلی بات ہے کہ گڈس inwards areas should be identified to deal with the receipts of all goods. کہ آپ نے وہ جتنی بھی گڈس خریدنی ہیں وہ جب وصول کرنی ہے آپ کے پریمیسز میں جب آنی ہے تو وہ کس جگہ پر پہنچیں گی. سب سے پہلے who will be the receiving person, who will be the receiving office rather. کون ان کو ریسیو کرے گا؟ کیا گیٹ کیپر ریسیو کرے گا، کیا اسٹور انچارج ریسیو کرے گا، یا کوئی انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسیو کرے گا؟ کس گیٹ سے انٹر ہوں گی وہ چیزیں جو ہم نے پرچیز کی ہوں گی؟ ڈفرینٹ گیٹس ہو سکتے ہیں. سو ایریا ڈیفائن کریں گے ہم سب سے پہلے کہ جو بھی پرچیز گڈس ہوں گی وہ سب سے پہلے کہاں پہنچیں گی، کس گیٹ نمبر سے انٹر ہوں گی، اور کون سے آفس کو وہ رپورٹ کریں گے، ڈلیور کریں گے وہ گڈس. سب سے پہلی بات. نیکسٹ
all goods should be checked for quantity, quality and description. یہاں پر goods received note بنایا جائے گا. نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے. کوئی اس کو goods inward receipt کا نام دے سکتے ہیں, کچھ لوگ اس کو goods received note کا نام بھی دے سکتے ہیں, کوئی اس کو goods inspection note کا نام بھی دے سکتے ہیں. اینیویز goods received note نارملی کتابوں میں یہی لفظ چلتا ہے, GRN, اور نارملی لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں. تو جب ہم نے ریسیوڈ گڈس جو پرچیز کی ہیں ان کی کوانٹٹی مقدار, کوالٹی معیار, اور ڈسکرپشن جو ہم نے جس طرح کے ڈیزائن کی چیزیں مانگی ہوئی تھیں اسی طرح کی چیزیں ہیں, یہ ہم جب انسپیکٹ کریں گے تو ہم ایک ڈاکیومنٹ بنائیں گے. ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے, یہ کسی اور کو نہیں بھیجنا ہوتا. اس کا نام ہے گڈز ریسیوڈ نوٹ. انسپیکشن ڈپارٹمنٹ بنائے گا. سو اس گڈز ریسیوڈ نوٹ کا بنانا گڈس کو ریسیو کرنے کے وقت ایک ضروری امر ہے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ گڈز ریسیوڈ نوٹس شوڈ بی چیکڈ اگینسٹ پرچیز آرڈرز اینڈ پروسیجرز شوڈ ایگزسٹ to notify the supplier of under or over delivery. یہ گڈ ریسیو نوٹ ان کو پرچیز آرڈر کے ساتھ چیک بھی کیا جائے گا کہ کیا ہم نے جو گڈس ریسیو کی ہیں وہ اتنی ہی ہیں جتنی ہم نے آرڈر کی تھی, زیادہ تو ڈلیور نہیں ہو گئی یا کم تو ڈلیور نہیں ہوئی. اس کو ہم چیک جس کے ساتھ کریں گے, پرچیز آرڈر جو ہم نے دیا ہوگا اپنے سپلائر کو اس کے ساتھ چیک کریں گے. اور ان گڈز ریسیوڈ نوٹ کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اسی سٹیج پر یہ بات ہے کہ دیز گڈز ریسیوڈ نوٹس should be sequentially numbered and should be checked periodically for their completeness. ایک سیکوینس کے مطابق گڈز ریسیوڈ نوٹ پری نمبرڈ ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس نوٹ کے اگینسٹ گڈز ریسیو ہو چکی ہیں, کوئی اس میں سے اسکپ نہ ہوا ہو. امپورٹنٹ کنٹرول میئر کہ آپ کے یہ امپورٹنٹ ڈاکیومینٹس جو ہیں پری نمبرڈ ہوں تو زیادہ آپ کو سہولت ہوتی ہے فراڈ پکڑنے کی. سیکوینشلی پری نمبرڈ ہوں اور چیک بھی آپ نے کرنا ہے ان کو. نیکسٹ ایریا کنٹرول پروسیجرز کے ریفرنس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ از انوائسنگ اینڈ کریڈٹ نوٹس, کیونکہ اب یہ وہ دو ڈاکیومینٹس ہیں جن پر بیس کر کے آپ نے پیبل کی فگر کو اسٹیبلش کرنا ہے. انوائسز جب آپ ریسیو کرتے ہیں سپلائر سے تو آپ اپنی لائبلٹی کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں کریڈیٹر کے نام سے, اور جب کریڈٹ نوٹ ریسیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جس اماؤنٹ کا کریڈٹ نوٹ ریسیو کیا اتنی اماؤنٹ اب سپلائر کو پے نہیں کرنی. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بنیادی طور پر وہ پرچیز ریٹرن جو آپ نے کی ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ یو ریسیو اے کریڈٹ نوٹ فرام یور سپلائرز. اب یہ انوائسز اور کریڈٹ نوٹ کے لیول پر ہمارے کنٹرول پروسیجرز کیا ہیں, ذرا سوچئے کیا ہوں گے, ذرا ایسے ہی تھوڑا سا ریلیکس ہو کے سوچیں. انوائسز جب ہمیں ملیں گی ان کی ایکوریسی چیک کی جائے گی, ان کی کیلکولیشنز چیک کی جائیں گی, ہوگا نا یہ سب کچھ, اور پھر ان کی پراپر ریکارڈنگ چیک کی جائے گی کہ ان کو پراپر بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں, ان کی کلاسیفیکیشنز چیک کی جائیں گی. ہمیں جو انوائسز مل رہی ہیں وہ نان کرنٹ ایسٹ سے متعلق بھی ہیں, وہ را مٹیریل سے متعلق بھی ہیں, وہ آفس سپلائی سے متعلق بھی ہیں. اب آپ نے جب ریکارڈ کرنا ہے تو جو نان کرنٹ ایسٹ سے متعلق ہیں ان کو تو ایسٹس میں آپ نے ڈیبٹ کرنا ہے, اور جو
آپ کی مٹیریل سے متعلق انوائسز ہیں، اس کو اپنے مٹیریل سٹور کے اندر ڈیبٹ کرنا ہے. جو سروسز سے متعلق انوائسز ہوں گی ان کو آپ نے آپریٹنگ ایکسپینس کے اندر ڈیبٹ کرنا ہے. سو یہاں پر کلاسیفیکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ چیزیں ہوں گی جو اس سٹیج پر کنٹرول پروسیجر کے طور پر اپنائی جائیں گی. سو اب ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں؟ انوائسز اینڈ کریڈٹ نوٹ سے متعلق کنٹرول پروسیجرز. سب سے پہلا کنٹرول پروسیجر اس میں یہ ہے کہ پرچیز انوائسز ریسیوڈ شوڈ بی اسٹیمپڈ ود این اپروول گریڈ اینڈ گیو اے یونیک سیریل نمبر. دیکھیں آپ کو جو پرچیز انوائس مل رہی ہے یا ان وے جو انوائس مل رہی ہے جس کو آپ پرچیز انوائس کہہ رہے ہیں، یہ وہی پیس آف پیپر ہے جو آپ کے سپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے سیلز انوائس ہے. اب آپ کا سپلائر تو سیلز کر رہا ہے ڈفرینٹ کسٹمرز کو. ایک دن میں اگر وہ 15 انوائسز ایشو کرتا ہے تو وہ 15 1 2 3 4 سے لے کے 15 تک کی انوائسز سیکوینشلی نمبرڈ ہوں گی. ان میں سے سپوزلی 7 نمبر انوائس آپ کو وصول ہوئی. یہ آپ کا سپلائر اے تھا. اب آپ صرف ایک ہی شخص سے تو چیزیں پرچیز نہیں کر رہے. اب سپلائر بی آپ کو جو گڈ سپلائی کر رہا ہے اس کا انوائس نمبر 110 ہے جو آپ کو ریسیو ہوا. سپلائر سی سے جو آپ نے گڈز ریسیو کی وہ 417 نمبر انوائس آپ کو ریسیو ہوئی. ان کا تو اپنا ایک سیکوینشلی نمبرڈ ہے نا سسٹم. وہ اپنے انوائس کے پیڈ سے ایک انوائس آپ کو ایشو کر رہے ہیں. آپ کے اگر 500 سپلائرز ہیں تو 500 سپلائرز کی طرف سے آپ کو مختلف رنگ اور نسل کی انوائسز ریسیو ہوں گی، مختلف نمبر کی آپ کو انوائسز ریسیو ہوں گی. اب اس پر کنٹرول کیسے آپ کریں گے؟ اس پر یہ کریں گے کہ جب آپ کو انوائس ریسیو ہوگی آپ اس پر ایک سٹیمپ فکس کر دیں گے. ایک گریڈ سٹیمپ ہوتی ہے، اس میں کچھ گریڈز ہوتی ہیں جن کا بھی ذکر آئے گا، کچھ اس میں ڈیٹیلز ڈسکرپشنز لکھی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات جو اس میں آپ لکھتے ہیں وہ اپنا ایک نمبر آپ اس کے اوپر تحریر کر دیتے ہیں. دیکھیں نا، سپلائر اے بی سی ڈی ان کی اپنی انوائسز کے جو نمبر اس پہ پرنٹ ہوئے ہیں وہ تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں باتیں. آپ کو جیسے ہی انوائس ریسیو ہوگی کسی بھی سپلائر سے، آپ اس انوائس کے اوپر اپنی طرف سے دیا ہوا ایک نمبر لکھ دیں گے، اور اس کے بعد جس بھی سپلائر سے انوائس ریسیو ہوگی اس پر اس سے نیکسٹ والا نمبر لکھ دیں گے. فرض کر لیں آپ کو 10 بجے جو انوائس ریسیو ہوئی اس پر آپ نے 17 نمبر تحریر کر دیا، اور جو 10:15 پہ آپ کو انوائس ریسیو ہوئی اس پر 18، پھر اس کے بعد 19 20 21 22. آپ اپنا ایک سیکوینس بنائیں گے. اب یہ جو نمبر ہے یہ کسی اور انوائس کو نہیں ملے گا. اب نمبر تحریر کرنے کا بہرحال ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں آپ جو نمبر بنائیں گے وہ یونیک ہونا چاہیے. یونیک مینس کہ وہ والا نمبر کسی اور کو کبھی بھی نہ ملے. آپ 17 کرنٹ ڈیٹ جو ہے اس دن کی جو ڈیٹ ہے وہ لکھ دیں گے، اور وہاں پر آپ نیکسٹ اوبلیک ڈال کے اس سپلائر کا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں. اینیویز یہ ایک باقاعدہ کوڈنگ ایک سبجیکٹ ہے کہ کس طرح سے کوڈنگ کی جاتی ہے. آپ نے فی الحال جو بات سیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے پرچیز انوائس جو ریسیو کیا اس کے اوپر ایک یونیک نمبر تحریر کرنا تاکہ کنٹرول بن سکے. تو نیکسٹ بات جو اس میں آتی ہے
لائک میں گریڈ کی بات کر رہا تھا کہ جیسے ہی آپ نے انوائس ریسیو کرنی ہے اس پہ گریڈ اسٹیمپ فکس کرنی ہے. اس گریڈ میں سب سے پہلے آپ نے انوائس کو نمبر دے دینا, وہ یونیک نمبر ہونا چاہیے. نیکسٹ بات اس پرچیز انوائس کے بارے میں یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی میچڈ ود گڈز ریسیوڈ نوٹس اینڈ پرچیز آرڈرس اینڈ شوڈ ناٹ بی پروسیسڈ انٹل دس از ڈن. پرچیز انوائس کو آپ گڈز ریسیو نوٹ کے ساتھ اور پرچیز آرڈر کے ساتھ میچ کیے بغیر فردر پروسیس میں نہیں لے کر جائیں گے. امپورٹنٹ بات, کیونکہ اب پرچیز انوائس ایک بہت سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہے. اس پر کوانٹٹی تحریر ہوئی ہوئی ہے, ریٹ لکھے ہوئے ہیں, ٹوٹل اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے, جس کو آپ اپنی لائبلٹی بنانے جا رہے ہیں. آپ اتنا تو دیکھیں کہ جو انوائس کے اوپر آپ کو کوانٹٹی, ریٹ اور اماؤنٹ نظر آ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہیں جو آپ نے آرڈر کیے تھے, ایگزیکٹلی وہی کوانٹٹی ہے جو آپ نے ریسیو کی تھی, کیونکہ انوائس انڈیپینڈنٹلی آتی ہے اور کوانٹٹی آپ کو فزیکلی انڈیپینڈنٹلی ریسیو ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر آپ کا انسپیکشن ڈپارٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ 17 چیزیں آئی ہیں, ریسیو آپ کو جو انوائس ریسیو ہوئی ہے وہ 20 چیزوں کی ہے. تو غلط ہوگی نا بات. آپ کیوں 3 آئٹمس کی زیادہ پیمنٹ کو اپنی لائبلٹی بنائیں جبکہ یو ہیو ریسیوڈ 17 گڈز اونلی. سو یہاں پر یہ بات سختی سے کہی جا رہی ہے کہ آپ فردر پروسیس نہیں کریں گے جب تک کہ میچ نہیں ہوگی آپ کی انوائس آپ کی گڈز ریسیو نوٹ کے ساتھ اور پرچیز آرڈر کے ساتھ. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے بھائی کہ دا انوائس شوڈ بی سائنڈ اینڈ اپرووڈ فار پیمنٹ. اب یہ پیمنٹ کی اپروول جو ہے, یہاں پر جس شخص سے پیمنٹ اس انوائس کی کرنے کی اپروول لی جا رہی ہے, یہ وہ شخص نہیں ہونا چاہیے جس نے ان گڈز کو ریسیو کیا. کیونکہ اب دیکھ لیں نا, اگر اس نے 17 گڈز ریسیو کی اور 20 گڈز کی انوائس کو وہ سائن کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر پرابلم ہے. کر سکتا ہے وہ, انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ شخص, وہ کہے گا جی کہ ریسیو 17 ہو رہی ہیں, 20 کی انوائس کو میں کیوں اپروو کروں فور پیمنٹ. ٹھیک ہے, یہ پروسیجر اس سٹیج پر ایک امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ بات آتی ہے جی کہ انوائس سیکوینشل نمبرز شوڈ بی چیکڈ اگینسٹ پرچیز ڈے بک ڈیٹیلز. کہ آپ نے وہ جو سیکوینشل نمبر لگایا تھا ہر پرچیز انوائس کو, وہ پرچیز ڈے بک کے ساتھ آپ کو ٹیلی کرتے رہنا چاہیے. یہ ایک پروسیجر ہے, کنٹرول پروسیجر, کہ آپ نے جو 48 نمبر انوائس ہے اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹلی 50 نمبر تو نہیں لکھا ہوا پرچیز ڈے بک کے اندر, وہ 49 نمبر انوائس کہاں گئی, وہ کیوں نہیں آپ کو پرچیز ڈے بک کے اندر ریکارڈڈ نظر آ رہی. لہٰذا وہ سیکوینشل نمبرنگ اسی لیے کی جاتی ہے کہ کوئی درمیان میں سے انوائس ان ریکارڈڈ نہ رہ جائے, پرچیز ڈے بک میں تمام انوائسز ریکارڈ ہو. نیکسٹ بات ہے جی کہ ان پٹ ٹیکس شوڈ بی ریکارڈڈ سیپریٹلی فرام دا پرچیز ایلیمنٹ آف دا انوائس. ان پٹ ٹیکس کیا ہے؟ جو سیلز ٹیکس ایٹ دا ٹائم آف پرچیزنگ دا گڈس پے کیا جاتا ہے, دیٹ از نون ایز ان پٹ ٹیکس. اب آپ نے جب گڈس پرچیز کی ہیں, 100 روپے کی گڈس پرچیز کرنے پر 15 روپے آپ اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ تو ٹوٹل 115 روپے کو اپنی لائبلٹی بنا رہے ہیں نا. وہاں پر 115 روپے کی لائبلٹی کے اگینسٹ 115 روپے پرچیزنگ کے طور پر ڈیبٹ نہیں کیے جائیں گے, بلکہ اس میں 100 روپیہ پرچیزز کو ڈیبٹ کیا جائے گا, 15 روپے سیلز ٹیکس کو ڈیبٹ کیے جائیں گے, اور 115 روپے کریڈیٹرز کو کریڈٹ کیے جائیں گے. اب یہ جو 15 روپے کا آپ کو سیلز ٹیکس کا ڈیبٹ نظر آ رہا ہے, یہ ان پٹ ٹیکس ہے جو کہ آپ کلیم کریں گے. بہر یہاں پر سیلز ٹیکس کی باتیں ہیں, آپ کو صرف اتنا سا نالج ہونا چاہیے کہ پرچیز کی سٹیج پر جو سیلز ٹیکس آپ پے کرتے ہیں
وہ آپ نے کلیم کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ سیل کرنے کی سٹیج پر جو آپ کو سیلز ٹیکس ریسیو ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی. آپ نے سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وہ لوٹانا ہوتا ہے, ان کے بہاف پر کلیکٹ کیا ہوتا ہے نا. لیکن اس سٹیج پر آپ کہتے ہیں جو پرچیز کے وقت ہم نے سیلز ٹیکس ادا کیا ہے وہ آپ کا حق ہے کہ سیلز کی سٹیج پر جو سیلز ٹیکس آپ نے وصول کیا تھا اس میں سے آپ ایڈجسٹ کر کے باقی کا سیلز ٹیکس آپ سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جمع کروائیں. اب یہ ایک ایسی بات میں نے چھیڑ دی ہے خام خواہ میں جس کا کہ آپ کی اس آڈیٹنگ سے اس وقت تعلق نہیں ہے بہت زیادہ. بال سمپل میں کرتا ہوں اس بات کو وائنڈ اپ کہ سیلز کی سٹیج پر جو آپ نے سیلز ٹیکس وصول کیا امانتاً کیا ہے وہ آپ نے سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے. فرض کر لیں وہ ہے 70 روپے. آپ نے پرچیز کرتے وقت جو سیلز ٹیکس ادا کیا وہ فرض کر لیں ہیں 50 روپے. تو آپ 70 روپے میں سے 50 روپے مائنس کر کے 20 روپے سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جمع کرائیں گے. تو ان پٹ ٹیکس کو آپ کلیم کر لیتے ہیں آؤٹ پٹ ٹیکس سے. وہ سیلز کی سٹیج کے ٹیکس کو آؤٹ پٹ ٹیکس کہتے ہیں. اینیویز یہ سیلز ٹیکس کے بارے میں کنفیوز نہ ہوئیے گا, دس از ناٹ پارٹ آف یور سلیبس. ایسے بات میں بات آ گئی اور میں نے ہلکی سی ڈسکس کر لیا آپ کے ساتھ. ہم دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ آپ نے پرچیزنگ کے وقت جو لائبلٹی بنانی ہے وہ تو ٹوٹل لائبلٹی ہے. 100 روپے کی پرچیز 15 روپے کا سیلز ٹیکس, ٹوٹل 115 روپے کو آپ کریڈیٹرز میں لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ کریں گے. لیکن پرچیز میں یاد رکھیے گا 100 روپے کو آپ ڈیبٹ کریں گے, 15 روپے سیلز ٹیکس کے طور پہ ڈیبٹ ہوں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ نیکسٹ بات کی طرف چلتے ہیں کہ انوائسز شوڈ بی پراپرلی پوسٹڈ ٹو دا نومینل لیجر اکاؤنٹس. اب یہ پوسٹنگ جو ہے اس کے لیے اس کو کوڈنگ بھی کرنا پڑے گی. بہرحال وہ کوڈنگ ہر انڈیویجول کریڈیٹر کے لیے کی جائے گی اور پھر پوسٹ کر دیا جائے گا ان کو انڈیویجول کریڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں. نیکسٹ بات کیا ہے جی؟ بیچ کنٹرولز شوڈ بی مینٹینڈ اوور دا ریکارڈنگ آف انوائسز ٹو دا پرچیز ڈے بک. پھر پوسٹنگ ان دا نومینل لیجر اینڈ پرچیز لیجر. اور انوائسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آخری بات ہے کہ ریکارڈ آف گڈز ریٹرن شوڈ بی کیپٹ اینڈ چیکڈ ٹو دا کریڈٹ نوٹس ریسیوڈ فرام سپلائرز. آپ کو جو انوائسز ریسیو ہوتی ہیں, جو کریڈٹ نوٹس ریسیو ہوتے ہیں, ان سب کو آپ نے پراپرلی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے بکس آف اوریجنل انٹری میں. ان کے وہاں پہ بیچ ٹوٹلز آپ نے کرنے ہوتے ہیں. جو ٹوٹل اماؤنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ نے کنٹرول اکاؤنٹ میں پوسٹ کرنا ہوتا ہے, اور جو انڈیویجول ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے انڈیویجول سبسیڈری لیجر اکاؤنٹس میں پوسٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ کنٹرول اکاؤنٹ کی باتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے لیول پر کہ کنٹرول اکاؤنٹ کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. اب وہ اکاؤنٹنگ تو نہ آپ دوبارہ مجھے پڑھانے پر مجبور کریں. آپ اس سے نیکسٹ کی بات کو دیکھیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ پرچیزز کے سسٹم میں ہمیں کنٹرول پروسیجرز جو اپنانے ہیں وہ آرڈرنگ کے لیول پر ہیں, ریسیونگ آف گڈس کے لیول پر ہیں, انوائسنگ اینڈ کریڈٹ نوٹس کے لیول پر ہیں, اور اب اگلی بات آتی ہے پرچیز لیجرز کے لیول پر. جب ہم بات کرتے ہیں پرچیز لیجر کی تو اس کے بارے میں اب یاد رکھیے گا کہ ہم انڈیویجول کریڈیٹرز میں جو انفارمیشن پوسٹ کی جائے گی بکس آف اوریجنل انٹریز سے اس کی بات کر رہے ہیں. اگین میں نے ابھی آپ کو جیسے کہا کہ اب میں کم از کم آپ کو وہ کنٹرول اکاؤنٹس کی باتیں جو اکاؤنٹنگ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو نہیں بتاؤں گا. آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ کنٹرول اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کنٹرول اکاؤنٹس کو ہم نے انڈیویجول لیجرز کے ساتھ کس طرح سے ریکنسائل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جب سمپل پرچیز لیجر کی بات ہو رہی تو پرچیز لیجر کی بات کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر انڈیویجول لیجر اکاؤنٹس آف دا کریڈیٹرز کی بات ہو رہی ہے. تو وہ انڈیویجول لیجر اکاؤنٹس آف دا کریڈیٹرز
مینٹین کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ a payable ledger control account should be maintained and regularly checked against balances in the purchase ledger by an independent official. آپ نے پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کہاں پر مینٹین کرنا ہے؟ مین لیجر میں. اب اس مین لیجر میں موجود پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ نے آپ کو ایک بیلنس دینا ہے. اس بیلنس کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ آفیشل جو کہ پوسٹنگز نہیں کر رہا ہوگا، لیجر میں پوسٹنگ کرنے سے انڈیپینڈنٹ جو شخص ہے وہ شخص ریکنسیلیشن کو چیک کرے گا کہ جو کنٹرول اکاؤنٹ کا اس وقت کلوزنگ بیلنس ہے، کیری فارورڈ بیلنس ہے، کیری ڈاؤن بیلنس ہے، وہ سبسیڈری لیجر یعنی کہ پرچیز لیجر میں موجود انڈیویجول کریڈیٹرز کے کلوزنگ بیلنسز کے ٹوٹل کے برابر ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، وہاں پر جو ریکٹیفیکیشنز ریکوائرڈ ہوں گی وہ کی جائیں گی. سو یہ کام کون کرے گا؟ ایک انڈیپینڈنٹ شخص جو کہ پوسٹنگز نہیں کر رہا، پوسٹنگ کرنے سے انڈیپینڈنٹ ہے وہ شخص. نیکسٹ یہاں پر پروسیجر آئے گا جی کہ پیبل لیجر ریکارڈز شوڈ بی کیپٹ بائی پرسنز independent of the receiving of goods, invoice authorization and payment routines. اب وہ جو پرچیز لیجر ریکارڈز یعنی کہ وہ انڈیویجول ٹی اکاؤنٹس، ان انڈیویجول کریڈیٹرز کے ہر ایک شخص کا جو ٹی اکاؤنٹ ہم مینٹین کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ مینٹین نہیں کریں گے جو کہ گڈز ریسیو کرنے کے لیے آتھورائزڈ ہیں، جو انوائسز پروسیس کرنے کے لیے آتھورائزڈ ہیں، یا جو پیمنٹس کرنے کی روٹینز میں موجود ہیں، وہ لوگ نہیں، کیونکہ وہ لازماً پھر ہینکی پینکی کریں گے. آپ کو یہاں پر انڈیپینڈنٹ لوگ ریکوائرڈ ہوں گے. اور پھر آخری بات کہ اسٹیٹمنٹس فرام سپلائرز شوڈ بی چیکڈ اگینسٹ دا لیجر اکاؤنٹ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سپلائر اپنے کسٹمر کو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس بھیجتا ہے. وہ ایک یاد دہانی کے طور پر بھیجتا ہے کہ جی ہم آپ کو اس منتھ میں اتنی نمبر آف انوائسز ایشو کر چکے ہیں جن کے اگینسٹ اتنی اماؤنٹ پیبل ہے آپ کی طرف سے، یعنی کہ ہماری طرف سے ریسیویبل ہے. لہذا ہم انٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ود ان فیو ڈیز یا جو بھی اگریڈ ٹائم پیریڈ ہے آپ ہمیں اس کی پیمنٹ کر دیں گے. اب وہ کسٹمر جس کو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آتی ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کو دیکھ کر جتنی انوائسز پے کرنا ہوتی ہیں ان کو ٹک کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ ایک چیک اسٹیپل کر کے بھیج دیتا ہے کہ جناب یہ ہیں وہ ڈیوز جو کہ میں نے آپ کو اس پیریڈ میں پے کرنے تھے. کلیئر؟ لیں جی آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پرچیزنگ کے کنٹرول آبجیکٹو کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اور کنٹرول پروسیجرز کیا اپنائے جاتے ہیں ان کو ہم نے سمجھا. اچھا تو تھا کہ یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات بھی ہو جاتی اور پورا لیکچر اسی سے متعلق ہوتا ہے، لیکن بہرحال وقت کی کمی اور کچھ تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیلز میں باتیں چلی گئیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ٹیسٹ آف کنٹرول جو پرچیزنگ کے لیول کا اس کے بارے میں بات کروں گا، اور مزید پھر نیکسٹ جو ایک ایریا ہے ویجز اور پے رول کے سسٹم کے بارے میں، ٹیسٹ آف کنٹرول کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا.